ایک دو تین ربیع الاول یعنی منگل، بدھ اور جمعرات جس گھر میں بھی یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کو اللہ پاک 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مختصر ہے لیکن اس کی اتنی تاثیر ہے، اس میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں 1 2 3 ربیع الاول، منگل، بدھ اور جمعرات گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ بد نصیبی، بدبختی کو اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ پاک رزق اور دولت کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس گھر کی آنے والی نسلوں میں سے اللہ پاک بے روزگاری، قرض کو، بیماری کو اور رزق کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، صرف آپ نے منگل، بدھ اور جمعرات یعنی 1 2 3 ربیع الاول اپنے گھر میں کر لینا ہے، پھر پورا سال اللہ پاک آپ کو بیٹھے بیٹھائے مالا مال فرما دے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اس خاص عمل سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار کی غرض سے کر لیں، جو لوگ بیمار ہیں شفا کی غرض سے کر لیں، جو لوگ مقروض ہیں قرض سے نجات کی غرض سے کر لیں، جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بندش کا شکار ہے، جادو جنات کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ لوگ کاروبار میں ترقی کے اعتبار سے اس خاص عمل کو کر لیں۔ یہ عمل اتنا مختصر ہے لیکن یہ تیر کی طرح بہدف ہے۔ جس طرح تیر جا کے سیدھا نشانے پہ لگتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مقصد پورا ہوتا ہے۔ جو لوگ پورا سال مایوس رہتے ہیں، پورا سال تنگ دست رہتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، آؤ آج میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جو 1 2 3 ربیع الاول، منگل، بدھ اور جمعرات کا خاص عمل ہے۔ آپ نے ان 3 دنوں کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا، چاہے آپ جتنے بھی مصروف ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے تمام کام کاج چھوڑ کے ان 3 دنوں کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ان 3 دنوں میں یہ خاص عمل کر لیا، پورا سال آپ کو بیٹھے بیٹھائے اللہ پاک رزق اور دولت عطا کرے گا۔ یعنی سب سے بڑی نعمت دنیا میں صحت ہوتی ہے۔ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک صحت بھی عطا کرے گا، کاروبار میں برکت بھی عطا کرے گا اور اللہ پاک دولت بھی عطا کرے گا۔ جتنی دولت مانگو گے اتنی دولت اللہ پاک عطا کرے گا، جتنا رزق مانگو گے اللہ پاک اتنا رزق عطا کرے گا۔ کاروبار میں جتنی برکت مانگو گے، جتنی برکت چاہو گے، میرا اللہ پاک اتنی برکت عطا کرے گا، اور رزق اور دولت میں اور کاروبار میں اتنی برکت آ جائے گی کہ 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گی۔ جو لوگ سارا سال کاروباری لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، قرض کے لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پریشان رہتے ہیں، میں ان تمام دوستوں سے التماس کرتا ہوں خدا را کر کے ان 3 دنوں میں اس خاص عمل کا اہتمام کر لیں۔ عمل اتنا مختصر ہے کہ آپ کی کچھ ہی دیر لگے گی، لیکن اس خاص عمل کی برکت سے آپ کے گھر کا بچہ بچہ صحت مند ہو جائے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں جادو جنات کی وجہ سے کسی بھی اعتبار سے ٹوٹ جائیں گی، اور وہ آپ کا کاروبار 7 نسلوں تک وسعت عطا کرے گا۔ اس میں برکت آئے گی، اس میں اللہ پاک ترقیاں عطا کرے گا، دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا کرے گا۔ جو لوگ مقروض ہیں،
قرض کی نیت سے نجات کی نیت سے اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں اتار دے گا۔ اس قرض سے نجات اللہ پاک منٹوں میں عطا کرے گا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ یعنی کہ ان 3 دنوں میں 1، 2، 3 ربیع الاول، منگل، بدھ اور جمعرات کوئی ایک وقت مقرر کر لیں۔ ان 3 دنوں میں صبح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شام کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وقت ایک مقرر کرنا ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو اگلے دن بھی نماز فجر کو یہ عمل کریں اور تیسرے دن بھی نماز فجر میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس بھی نماز کے بعد عمل کرنا چاہیں آپ نے تینوں دنوں میں لگاتار اسی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ جگہ کی پابندی ہے اور جس نماز کے بعد کرنا چاہیں اس کی بھی پابندی ہے۔ باقی وقت جو بھی متعین کریں، صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، کوئی قید نہیں ہے، رات سونے سے پہلے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے جس بھی مقام اور جس بھی جگہ اور جس بھی وقت اس عمل کا آپ اہتمام کرنا چاہیں، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے ایک دفعہ کوئی سا درود پڑھ لیں۔ درود آپ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو درود ابراہیمی بولا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں نماز والا درود پڑھ لیا کریں۔ اس میں اللہ نے بڑی خیریں رکھی ہیں، بڑی برکت رکھی ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ جو بھی درود پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ایک بار پڑھ لینا ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے جب بھی اس عمل کا آغاز کریں درود ابراہیمی سے یا کوئی مختصر درود پڑھ کے آغاز کریں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے توجہ اور دھیان کے ساتھ، جیسے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے دنیا سے تعلق کو ختم کر دینا ہے وقتی طور پہ۔ آپ نے توجہ اور دھیان اور طلب کے ساتھ، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، جیسا کہ آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہو، آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے اور بنا کسی سے بات کیے ہوئے اس عمل کا آغاز بھی کرنا ہے اور اس عمل کا اختتام بھی کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان پہ عمل پیرا ہو کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص شرائط ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس عمل کی تاثیر نہیں رہے گی۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب مقصد چھوٹا ہے بڑا ہے، ناممکن ہے یا ممکن ہے، ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہوتی ہے۔ کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیماری میں شفا چاہتا ہے، کوئی من پسند رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہے، من پسند رشتوں کے لیے سبیلیں اور اسباب پیدا کروانا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بیٹیاں چاہتا ہے، کوئی بیٹے چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے نجات چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری میں روزگار چاہتا ہے، کوئی بے سکونی میں سکون چاہتا ہے، کوئی بیماری میں شفا چاہتا ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی پریشانی ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے، اپنی حاجت کے اعتبار سے نیت کر کے، پکی ٹھکی نیت کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی مقدار میں توجہ اور دھیان سے سنیے کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی سے نہیں پڑھنا، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دنیا سے تعلق ختم کر کے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ
یا تسبیح کے دانوں پہ جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اب 11 سے مراد جو ہے کہ 11 ٹائمز، 11 سے مراد جو ہے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم۔ جو مقدار بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کی خاص مقدار ہے، اس میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھتے پڑھتے 11 بڑے سے بڑے مقاصد بھی اللہ کے سامنے آپ رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک 11 کے 11 مقاصد کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ اب آپ نے اس وظیفے کو جس وقت پڑھا ہے، اگر آپ نے مغرب کے وقت اس عمل کو کیا ہے، عشاء کے وقت یا نماز عصر کے بعد یا رات سونے سے پہلے، کل بھی یعنی کہ جو 2 تاریخ کا عمل ہے یعنی بدھ کا، یعنی منگل والے دن جس وقت آپ اس عمل کو پڑھیں، بدھ والے دن بھی آپ نے اسی وقت اس عمل کو کرنا ہے، اسی نماز کے بعد، اور جمعرات والے دن بھی اسی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ جگہ کی پابندی ہے، جس جگہ آپ نے پہلے دن عمل کیا دوسرے دن بھی اسی جگہ پہ یہ عمل کریں گے، اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی جگہ پہ اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تینوں دنوں میں آپ نے ایک ہی جگہ کو رکھنا ہے۔ یہ یعنی کہ ان 3 دنوں کا سب سے پہلا عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بار جتنی بار بھی آپ عمل کریں، جتنی بار بھی آپ وظیفہ کریں، آپ نے مقصد کی نیت دوبارہ سے کر لینی ہے، یکسوئی کو بڑھانے کے لیے، تسلسل کو بڑھانے کے لیے، دھیان کو بڑھانے کے لیے، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے اللہ کے 2 نام ملا کے پڑھ لینے ہیں، یا وہاب اور یا فتاح۔ یا وہاب بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا فتاح رزق اور دولت کے دروازے کھولنے والی ذات۔ یہ 2 نام اللہ کے بڑے ہی خاص ہیں۔ یوں تو اللہ کے تمام نام خزانوں سے بڑے ہیں، رحمتوں اور برکتوں سے بڑے ہیں، لیکن ان 2 ناموں میں اللہ تعالیٰ نے رزق اور دولت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے یا وہاب اور یا فتح دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سنیے۔ یا وہاب یا فتح 1 بار، یا وہاب یا فتح 2 بار، یا وہاب یا فتح 3 بار۔ آپ نے یا وہاب یا فتح کو دونوں کو ملا کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 بار یا وہاب یا فتح دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے 21 بار ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پر۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرا اور خاص عمل کرنا ہے جو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل سب سے بڑا اکثیر ہے۔ اس عمل کے بنا یہ جو وظیفہ ہے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل ہے اس کو لازمی کر لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب پھر دوبارہ مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہو، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہو، شرطیہ بیٹا چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت خاص کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے ایک مختصر سی سورت پڑھنی ہے۔ میں 3 دفعہ یہ سورت پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان سے سنیے کس طرح آپ نے پڑھنی ہے، پھر میں آپ کو مقدار بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا۔ یہ سورہ کوثر جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خیر الکثیر کا لقب دیا ہے، سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اب وظیفے کو ختم کرنا ہے، یعنی اختتامی الفاظ کے ہیں جس طرح شروع میں آپ نے کوئی سا درود آپ پڑھ لیں، کوئی سا، یا صلی اللہ علیہ محمد، یا اگر جو آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، جو بھی درود پڑھا اسی حساب سے آپ نے وہی درود آخر میں پڑھ لینا ہے ایک بار، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور گڑگڑا کے رو کے آنسو بہا کے اللہ سے مانگنا، یا اللہ ان 3 دنوں میں نے یہ خاص عمل کیا، یا اللہ میرا مقصد تیرے سامنے ہے، میری حاجت تیرے سامنے ہے، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔